جمیلہ بیگم کے 5 بیٹے تھے، ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ بڑے دونوں بیٹوں کی شادی جمیلہ بیگم نے اپنی سگی بہن کی دونوں بیٹیوں سے کر دی، مطلب 2 بہویں ان کی سگی بھانجیاں تھیں۔ تیسری بہو وہ اپنی نند کی بیٹی کو لے کر آ گئیں اور چوتھی بہو وہ اپنے بھائی کی بیٹی لے کر آ گئیں۔ اب 5ویں بیٹے کے لیے انہیں اپنی بہو کا انتخاب کرنا تھا۔ 5واں بیٹا پورے گھر کا لاڈلا تھا۔ ویسے تو جمیلہ بیگم کے گھر کے حالات بہت ہی خوشحال تھے، کیونکہ جمیلہ بیگم کے 2 بیٹے ملک سے باہر تھے اور وہاں سے پیسے کما کے اپنی ماں کو بھیجتے تھے۔ اس کے علاوہ جمیلہ بیگم کے خود اپنے شوہر بھی زندگی کے 30 سے 35 سال ملک سے باہر لگا کر اچھا خاصا کما کر آئے ہوئے تھے۔ جمیلہ بیگم کا گھرانہ کافی خوشحال گھرانہ تھا۔ جمیلہ بیگم کی ایک خاص بات تھی، وہ بہویں تو لے کر آئی تھیں مگر انہوں نے کبھی بھی کسی بہو کے معاملے میں زیادہ دخل نہیں دیا۔ جمیلہ بیگم کا ماننا تھا کہ جب ہمارا دور تھا تو ہم نے اپنی زندگی اپنے حساب سے گزاری، آج ہم نے اپنے بیٹوں کی شادی کی ہے تو بیٹوں کا اور ان کی بیویوں کا ہے کہ وہ زندگی اپنے حساب سے گزارے، بس وہ اتنا چاہتی تھیں کہ وہ لوگ آپس میں مل جل کر رہیں۔ جمیلہ بیگم کے بڑے بیٹے اور بہو ملک سے باہر رہتے تھے۔ دوسرے نمبر کے بیٹے اور بہو جمیلہ بیگم کے گھر میں ہی اوپر والے حصے میں الگ رہتے تھے۔ تیسرے نمبر کے بیٹے اور بہو وہ بھی جمیلہ بیگم کے ساتھ اوپر والے حصے میں ہی رہتے تھے۔ چوتھے نمبر کے بیٹے اور بہو جو کہ ان کے بھائی کی سگی بیٹی تھی، وہ اس گھر میں تو نہیں رہتی تھی مگر جمیلہ بیگم کے ساتھ پڑوس کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ اور 5ویں نمبر کا بیٹا ملک سے باہر تھا جس کی شادی کرنی تھی۔ 5ویں نمبر کے بیٹے نے اپنی ماں کو پورا اختیار دے رکھا تھا کہ میری ماں جہاں چاہے میری شادی کر سکتی ہے۔ جمیلہ بیگم بوڑھی تھی، ان کے شوہر بھی بوڑھے تھے اور وہ کوئی ایسے تیز چلاک نہیں تھے کہ جو بہوؤں پہ اپنی حکمرانی کرتے یا بیٹوں پہ اپنی حکمرانی کرتے اور انہیں اپنی انگلیوں پہ نچاتے، بلکہ تو وہ اس طرح کے تھے کہ وہ اپنی بہوؤں کے آگے بہت آرام سے تمیز سے رہتے تھے تاکہ وہ انہیں عزت دیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے اپنی بہو کو ساتھ رکھنا ہے تو آپ کو اپنے اندر سے میں ختم کرنی ہوگی۔ بہت سمجھدار خاتون تھیں، لیکن جو ان کے دوسرے نمبر کی بہو تھی جو ان کی سگی بھانجی تھی کافی تیز ترار تھی۔ وہ خود ہی اپنی ساس کی ساس بن کے رہتی تھی۔ وہ اپنی ساس کو اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی، مطلب کہ وہ اپنی ساس کے کھانے پینے کا، سسر کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی تو جمیلہ بیگم کو اس کی باتیں بھی ماننا پڑتی تھیں، مگر پیسے سارے جمیلہ بیگم کے اور ان کے شوہر کے اپنے ہوتے تھے، کیونکہ اس عمر میں بھی جمیلہ بیگم کے شوہر ایک ماہر درزی تھے جو کہ کپڑے سی کے اپنا اور اپنی بیوی کا پورا خرچہ اٹھاتے تھے۔ نہ صرف اپنی بیوی کا خرچہ اٹھاتے تھے بلکہ پورے گھر کے بل بھی وہی ادا کرتے تھے اور گھر کے مالک بھی وہی تھے، وہ پورا گھر انہی کا تھا اور اپنے کسی بیٹے سے بل میں حصہ نہیں ڈلواتے تھے اور آتے جاتے اپنے بیٹوں کی جیب میں بھی پیسے ڈالا کرتے تھے۔ پوتے پوتیوں کا بھی انہوں نے مہینہ باندھ رکھا تھا، مطلب یہ کہ جمیلہ بیگم کسی کے آگے محتاج نہیں تھیں کہ کوئی انہیں پیسے دے، لیکن بڑھاپا تھا تو ان کو اتنی ضرورت پڑتی تھی کہ کوئی بیٹا ان کو کھانا بنا کر دے۔ تو ایسے میں جو ان کے دوسرے نمبر کا بیٹا تھا اس نے اپنی بیوی کو پابند کیا ہوا تھا کہ میری ماں کے کھانے پینے کا، میرے باپ کے کھانے پینے کا دھیان تم رکھو گی۔ کھانے پینے کا سارا سامان جمیلہ بیگم اپنا بھی ڈلواتی تھی اور اپنے بیٹے کا بھی ڈلواتی تھیں جو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ اس کے باوجود اس بہو کے اندر ایک گھمنڈ تھا، وہ سمجھتی تھی کہ جو میں چاہوں گی وہی ہوگا، میری ساس کو بھی میرے اشاروں پر چلنا پڑے گا۔ خیر دور گزرتا گیا، 5ویں بیٹے کی شادی کا وقت آ گیا۔ جمیلہ بیگم نے دیکھ کے پرکھ کے اپنے ہی خاندان سے اپنی بہو کو چنا، کیونکہ بیٹا پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میری ماں جو کرے گی میں اس پر راضی ہوں۔ بیٹا ملک سے باہر رہتا تھا، ماں نے لڑکی کے ساتھ اس کی شادی طے کر دی۔ بیٹا ماں کو تو مانتا ہی تھا مگر ماں کے علاوہ اپنے اس بھائی بھابھی کی بھی عزت کرتا تھا جو ماں باپ کا خیال کرتے تھے اور ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے۔ بیٹے کو لگتا تھا میرے یہ والے بھائی بھابھی بہت اچھے ہیں، تو وہ اپنے ان بھائی بھابھی کو بھی ماں باپ کے بعد بہت عزت دیتا تھا بنسبت دوسرے بھائی بھابھیوں کے۔ لیکن جمیلہ بیگم کے دوسرے نمبر کی بہو تو کسی اور ہی دنیا میں رہتی تھی۔ جمیلہ بیگم نے جب اپنی چھوٹی بہو کی بری بنانا شروع کی تو بڑی بہو نے اس میں بہت مین میخ نکالی، جبکہ بیٹا باہر سے کمائی بھیج رہا تھا۔ جمیلہ بیگم کی شوہر خود بھی کماتے تھے۔ جمیلہ بیگم کی دوسرے نمبر والی بہو نے جتنے بھی قیمتی جوڑے تھے سارے بری میں سے نکال کے رکھ لیا اور کہا میری بیٹیاں ہیں یہ ان کے کام آئیں گے، اور خود ہلکے پھلکے سے جوڑے لا کے اس نے بری میں لگا دیے۔ جمیلہ بیگم بہو کے منہ نہیں لگتی تھیں، خاموش رہنا زیادہ پسند کرتی تھیں۔ انہیں برا تو لگا مگر وہ خاموش رہیں۔
وہ گھر میں بدمزگی نہیں چاہتی تھیں کہ گھر میں لڑائی ہوگی اور دنیا والے باتیں بنائیں گے۔ اگر میں اس بہو سے منہ ماری کرتی ہوں، اس بہو سے بحث کرتی ہوں، یہ بہو مجھ سے الگ ہو جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایک بہو بھی خود کے ساتھ نہ رکھ سکیں۔ جمیلہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کی۔ چھوٹی بہو گھر میں آئی، کم عمر تھی۔ آنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جمیلہ بیگم اس کی ساس بنتی، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ وہ بہو جب شادی ہو کے گھر میں آئے تو جمیلہ بیگم کی دوسرے نمبر والی بہو وہ اس کی ساس بن کر بیٹھ گئی۔ اب بیٹا تو شادی کے 1 مہینے تک بیوی کے ساتھ رہا، پھر وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ اب وہ بہو جمیلہ بیگم کے ساتھ رہتی تھی۔ کہنے کو تو وہ جمیلہ بیگم کے ساتھ رہتی تھی، مگر اس پہ جمیلہ بیگم کی کوئی بھی حکمرانی نہیں تھی۔ جمیلہ بیگم اس کو بیٹی کی طرح رکھتی تھی، مگر جو جمیلہ بیگم کی دوسرے نمبر کی بہو تھی وہ اس پہ اپنا حکم چلاتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھتی جیسے گلشن جمیلہ بیگم کی نہیں، خود اس عورت کی بہو ہو۔ میں اس کا نام یہاں پہ عائشہ لینا چاہوں گی، جمیلہ بیگم کی دوسری نمبر کی بہو کا، تاکہ سب کو بتانے میں آسانی ہو۔ اور جو بہو شادی ہو کر آئی تھی اس کا نام گلشن۔ تو جمیلہ بیگم کی جو بہو عائشہ تھی اس نے گلشن کا یہ حال کر دیا کہ جب بھی گلشن کا میاں پاکستان میں فون کرتا، اپنے گھر میں فون کرتا، موبائل کی تو سہولت نہیں تھی، PTCL کی سہولت تھی اس ٹائم، تو وہ اپنے دیور کو اپنی دیورانی گلشن سے بات ہی نہیں کرنے دیتی، بلکہ اپنے ساس سسر کو بھی بہت ہی کم بات کرنے دیتی تھی۔ خود فون لے کے بیٹھ جاتی اور اسے ساری باتیں کرنا شروع کر دیتی، اور اس سے اس کی بیوی کی برائیاں بھی کرتی۔ اور جب خود فون سے فارغ ہو جاتی تو بجائے اس کے ساس کے ہاتھ میں یا گلشن کے ہاتھ میں فون دے، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتی کہ چلو اپنے چاچو سے بات کر لو، جو فرمائش کرنی ہے کر لو، جو منگوانا ہے منگوا لو۔ اس کے علاوہ جب بھی خرچہ منگوانا ہوتا، جمیلہ بیگم کا بیٹا جو ملک سے باہر تھا وہ گھر میں خرچہ بھیجتا تو وہ بھائی کے اکاؤنٹ میں بھیجتا تھا اپنی بیوی کے لیے، کیونکہ جمیلہ بیگم کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ جمیلہ بیگم کے شوہر تو خود کماتے تھے، وہ اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں بھیجتا تھا، کیونکہ بھابھی نے ہی کہا ہوا تھا تو وہ بھی بھائی کے اکاؤنٹ میں بھیجتا تھا اپنی بیوی کے لیے، کیونکہ جمیلہ بیگم کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی اور جمیلہ بیگم کے شوہر تو خود کماتے تھے، وہ اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں بھیجتا تھا، کیونکہ بھابھی نے ہی کہا ہوا تھا کہ ابو کے اکاؤنٹ میں مت بھیجا کرو، ابو کو تو مشکل ہوتی ہے، ابو تو اپنا کام ویسے کیش پر ہی چلاتے ہیں، ان کو بینک کی ضرورت نہیں پڑتی، تم اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں اپنی بیوی کے لیے خرچہ بھیج دیا کرو۔ وہ جب خرچہ اپنی بیوی کے لیے اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں بھیجتا تھا تو جو خرچہ وہ بھیجتا تھا، مثال کے طور پر اس دور میں اگر وہ 20,000 مہینے کا بیوی کے لیے بھیجتا تھا تو بیوی کو 2,000 ملتا تھا۔ باقی سارے کا سارا خرچہ پیسہ عائشہ بیگم اپنے قبضے میں کر لیتی تھی اور اپنی ساس کو بھی ٹائٹ کر کے رکھتی تھی کہ آپ اس کو نہیں بتائیں گی، نہ اس سے کوئی ایسی بات کریں گی۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ جانتی ہیں کہ میں پورے خاندان میں آپ کو بدنام کر دوں گی کہ آپ کا رویہ اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ جانتی ہیں کہ آپ کا جو بیٹا باہر ہے، چاہے وہ میرا دیور ہے مگر وہ مجھے بھابھی سے زیادہ بہن مانتا ہے، میں اس کی خالہ کی بیٹی بھی ہوں، اور آج تک آپ کا خیال میں نے ہی رکھا ہے، یہ بہو تو آج آئی ہے، اتنے سالوں سے تو آپ کو میں ہی سنبھال رہی تھی، تو آپ کو میری بات ہی ماننی پڑے گی۔ جمیلہ بیگم خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتی رہتی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گلے شکوے کرتی رہتی۔ شوہر بیچارے بھی بوڑھے تھے، اس عمر میں بھی کام کر رہے تھے اور اپنا اور اپنی بیوی کا خرچہ اور اپنے دوسرے اخراجات کو نکال رہے تھے۔ جمیلہ بیگم کی جو چھوٹی بہو گلشن تھی، اس کے ماں باپ بھی اچھے خاندان کے لوگ تھے، وہ اکثر آتے اپنی بیٹی سے ملتے اور مل کے چلے جاتے۔ جمیلہ بیگم کا ان کے ساتھ رویہ بہت ہی اچھا تھا، لیکن جو جیٹھانی عائشہ تھی اس کا رویہ اپنی دیورانی کے گھر والوں کے ساتھ کچھ اتنا خاص نہیں ہوتا تھا، نہ ہی وہ انہیں اتنی زیادہ لفٹ کرواتی، بلکہ وہ تو اتنی زیادہ اپنی دیورانی پر حاوی تھی کہ رات میں وہ اپنی دیورانی کو کمرے میں اکیلا سونے بھی نہیں دیتی تھی، اپنی جوان بیٹیاں اس کے پاس لٹا دیتی کہ میرے کمرے میں جگہ کم ہے، یہ اپنی چاچی کے ساتھ سوئیں گی۔ اب چاچی دن بھر گھر کے کام بھی کرتی تھی، اب جب رات میں سونے کا وقت ہوتا تو عائشہ کی بیٹیاں آ کے اس کے کمرے میں لیٹ جاتی، کوئی گانے سن رہی ہے، کوئی کہانیاں پڑھ رہی ہے۔ اب چاچی کہتی لائٹ بند کر دو، مجھے سونا ہے، صبح ٹائم پہ اٹھنا ہے، تو وہ چاچی سے لڑائی جھگڑا کرتی، چاچی مطلب گلشن۔ جب اس بات کی شکایت اپنی ساس سے کرتی تو وہ کہتی بیٹا صبر کرو، زیادہ پریشانی ہے تو میرے پاس آ کے لیٹ جایا کرو، مگر میں عائشہ کو کچھ نہیں کہہ سکتی، عائشہ بہت ہی بدتمیز ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا، 1 سال کے بعد جمیلہ بیگم کا جو بیٹا ملک سے باہر تھا واپس آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بیٹے کا زیادہ ٹائم اپنی بیوی گلشن اور ماں باپ کے ساتھ گزرنا چاہیے تھا،
مگر عائشہ اس کو اپنے ساتھ ہی مصروف رکھتی. ارے الیاس تم آ گئے. الیاس مجھے یہاں لے چلو, تمہارے بھائی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا, تمہاری بھتیجیوں کو یہ چاہیے, تمہارے بھتیجے کو یہ چاہیے. مطلب یہ کہ الیاس جو تھا وہ نہ تو گلشن کا شوہر تھا, نہ وہ جمیلہ بیگم کا بیٹا تھا, نہ وہ اپنے باپ کا بیٹا تھا. وہ صرف عائشہ بیگم کا دیور اور ایک بھائی تھا اور ان کے بچوں کا نوکر تھا. الیاس بھی بچپن سے اپنی بھابھیوں کے ساتھ رہتا تھا تو وہ ان کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا اور ان کی ہر بات مانتا تھا. عائشہ نے اس دوران اپنے دیور الیاس کو اس کی بیوی گلشن اور اس کے سسرال والوں کے خلاف اتنا بھڑکا دیا کہ الیاس نے نہ تو اپنے سسرال والوں کو کوئی عزت دی, نہ انہیں اپنے گھر بلایا اور نہ ہی ان کے گھر گیا. گلشن کے گھر والے بہت حیران پریشان تھے کہ ہماری بیٹی تو اپنے سسرال میں بہت آرام سے رہ رہی ہے, اس کے ساتھ سسر بھی اس کے ساتھ خوش ہیں, تو ہمارے داماد کا رویہ ایسا کیوں ہے. الیاس کی بیوی جو کہ اس کے وقت کی صحیح حقدار تھی اور 1 سال سے اپنے شوہر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ میرا شوہر آئے گا, شادی کے بعد پہلی دفعہ آئے گا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بھرپور وقت گزاروں گی, وہ بیچاری تو بس سوچتی ہی رہ گئی. اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کا شوہر آیا, کب 1 مہینہ پورا ہوا اور وہ واپس بھی چلا گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ الیاس اپنی بیوی کے لیے بہت سارے تحائف لے کر آیا تھا, مگر بھابھی نے یہ کہہ کے رکھ لیا کہ الیاس اگر تم اپنی بیوی کو یہ سارے تحائف دو گے تو وہ اپنے والدین کو جا کے دے دے گی, اس سے بہتر ہے یہ تم میرے پاس رکھوا دو, جب تمہاری بیوی کو ضرورت پڑے گی میں اس کو دے دوں گی. ابھی اس کے پاس ویسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں, تم جو ہر مہینے اسے پیسے بھیجتے ہو وہ ہر وقت خریداری ہی کرتی رہتی ہے, اب بھی یہ ساری چیزیں اسے مت دو کیونکہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. میرا شوہر میرے لیے اتنی ساری چیزیں لے کر آیا ہے. الیاس کو لگا بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں, اتنے سالوں سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ بھابھی نے الیاس کے کانوں میں یہ بھی بھرنا شروع کر دیا کہ تمہاری بیوی کوئی امیر خاندان سے تو ہے نہیں, غریب خاندان سے ہے, تم جو پیسے بھیجتے ہو وہ تو سارے کے سارے وہ اپنے گھر والوں پہ لٹا دیتی ہے, ہر وقت کا اس کا وہاں آنا جانا ہے, اور تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ یہاں زیادہ رہتی ہے. ارے وہ تو ہر چیز اپنے گھر والوں کو ہی دے آتی ہے, اور تم اپنی امی سے پوچھو گے تو وہ بھی تمہاری بیوی کی حمایت کریں گی کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ تمہیں تمہاری بیوی کے بارے میں بتائیں گی تو تمہیں کہیں غصہ نہ آ جائے. اور تم تو جانتے ہو وہ بڑی بوڑھی ہیں اور وہ تو تمہارا گھر ہی بسانا چاہیں گی, اس لیے جو بات میں تمہیں کہہ رہی ہوں اس کو دھیان سے سنو, اپنی بیوی کی ہر بات نہیں مانو, اور اسے جو پیسے دیتے ہو اس میں بھی مجھ سے مشورہ کر لیا کرو, اور جو اس کے لیے تحائف بھیجتے ہو مجھ سے پوچھ کے بھیج لیا کرو کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. مطلب یہ کہ اس دفعہ جب الیاس اپنے گھر پہ آیا, اپنے گھر والوں سے, اپنی بیوی سے, اپنے ماں باپ سے ملنے سے, تو اپنی بھابھی عائشہ کی باتوں میں ایسا بے وقوف بنا کہ جانے کے بعد 1 مہینے تک تو اس نے اپنی بیوی سے غصے سے بات ہی نہیں کی, کیونکہ اس کی بھابھی نے اس کو فون پہ بتا دیا تھا کہ تم جو تحائف مجھے دے کے گئے تھے, تمہارے جانے کے بعد جب میں نے تمہاری بیوی کو دیے تو وہ سارے کے سارے اپنے گھر والوں کو دے آئی, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. الیاس کے جانے کے بعد اس کے سسرال والوں نے الیاس کی والدہ جمیلہ بیگم سے شکوہ کیا کہ ہمارا داماد آیا, ہم اس سے ملتے رہے, مگر اس نے ایک دفعہ بھی ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھا. اس کا کام تھا کہ اپنی بیوی کو لے کر ہمارے گھر آتا, ہمارے ساتھ بھی 1 دن رہ جاتا. ہمیں بھی خواہش ہے کہ ہمارا داماد ہمارے گھر پہ آ کر رہے, مگر وہ رہ کر نہیں گیا. جمیلہ بیگم نے اپنے گھر کا پردہ رکھتے ہوئے کہا, دراصل ہمارے گھر میں مصروفیت بہت تھی, بیٹا 1 مہینے کے لیے آیا تھا اس لیے دوسری دعوتوں میں لگا رہا اور ہو کے چلا گیا, لیکن اگلی دفعہ جیسے ہی وہ آئے گا وہ آپ کے گھر ضرور آئے گا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی بہو گلشن کو بھی بولا, بیٹا یہ تمہارا گھر ہے اور تمہیں اپنے شوہر کا پردہ رکھنا ہے کہ اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے, اگلی دفعہ وہ آئے گا تو اسے ہم سمجھائیں گے. اب دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ گلشن کے گھر والوں کو اس بات کا تو اعتراض ہوا ہی کہ ہمارا داماد آیا اور ہمارے گھر میں اس نے قدم نہیں رکھا, اور ایک داماد جب باہر سے آتا ہے تو تھوڑا بہت ہی صحیح اپنے سسرال میں ساس سسر کے لیے ہی کوئی چیز لے آتا ہے, مگر ہمارے داماد نے تو یہ بھی گوارا نہیں کیا. وہ ہمیں کیا سمجھتا ہے, اور جب بھی ہمیں اپنی بیٹی سے ملنا ہوتا ہے یا تو ہم خود اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آتے ہیں یا پھر ہمیں اپنی بیٹی کو لے کر جانا ہوتا ہے. ہم آ کر ساس سسر سے اجازت لیتے ہیں, ساس تو اجازت دے دیتے ہیں, مگر بڑی جٹھانی عائشہ بہت مین میخ نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکیاں ہر وقت جا کر رہیں اور وہاں پہ اپنا وقت گزاریں. بھائی یہ کیا آپ کی کہانی ہے کہ آپ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے 1 ہفتے کے لیے اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کے جانا ہے, آپ کا کام ہے صبح میں بیٹی کو لے کر جائیں اور شام میں چھوڑ جائیں. مگر گلشن کے ماں باپ کا کہنا تھا ہماری بیٹی مستقل سسرال میں اس وقت گزارے جب اس کا شوہر موجود ہو. ہماری بیٹی کا شوہر تو آتا ہی سال میں 1 دفعہ ہے, اگر وہ مہینے میں 1 ہفتہ آ کے ہمارے پاس رک جائے گی تو اس میں برائی کیا ہے, ہماری بیٹی کا دل بھی بہل جائے گا.
مگر عائشہ اس بات میں بہت بین میخ نکالتی اور کہتی کہ تم لوگ ہر بات میں ہمارے گھر میں آ کے دخل مت دیا کرو۔ ایک حد تک تو گلشن کے گھر والوں نے برداشت کیا۔ پھر گلشن کے گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنی بیٹی کو لینے بھی آتے ہیں، ہفتہ بھر ہماری بیٹی ہمارے پاس رہتی ہے اور ایک ہفتے کے بعد ہم چھوڑنے بھی آتے ہیں۔ آس پاس کے لوگ اور رشتہ دار باتیں بناتے ہیں کہ اگر اس کا شوہر ملک میں نہیں ہے تو کیا سسرال میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آ کے کبھی بہو کو واپس لے جائے؟ ہمیشہ تم ہی لوگ آتے ہو، کیسا سسرال ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں سسرال والوں کو، ہم نے تو تب دیکھا تھا جب وہ شادی کرنے کے لیے آئے تھے، اس کے بعد سے تو اس لڑکی کے سسرال سے کبھی بھی کوئی نہیں آتا۔ لڑکی خود ہی آتی ہے، خود ہی تم لوگ اس کو چھوڑ آتے ہو، جس کی وجہ سے انہیں دنیا والوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ تو گلشن کی والدہ نے جمیلہ بیگم سے درخواست کی کہ بہن، اس دفعہ ہم اپنی بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں، مگر آپ سے ہماری درخواست ہے کہ برائے مہربانی ایک ہفتے بعد اسے لینے آ جائیے گا۔ ہم دعوت رکھیں گے آپ سب لوگوں کی، آپ آ کے ہمارے گھر پہ کھانا بھی کھائیے گا اور آرام سے آ کے اپنی بہو کو بھی لے کے جائیے گا۔ ہم اپنے کچھ رشتہ دار بھی بلا لیں گے، وہ لوگ بھی ملنا چاہتے ہیں کہ جب سے لڑکی کی شادی ہوئی ہے وہ لوگ آپ سے ملے نہیں ہیں۔ جمیلہ بیگم نے اس بات کی اجازت دے دی، مگر ان کی بہو عائشہ نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اسے لینے کے لیے جائیں، ہم اس کے نوکر لگے ہوئے ہیں کہ ہم اسے لینے کے لیے جائیں؟ یہ جا رہی ہے، اسے آپ لے کے جا رہے ہیں تو واپس بھی آپ ہی چھوڑیں گے، ہم میں سے کوئی بھی آپ کے گھر پہ قدم نہیں رکھے گا، نہ ہی ہم رکھنا پسند کرتے ہیں۔ گلشن کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ جمیلہ بیگم کے بیٹے کو دیا ہے، عائشہ کے دیور کو نہیں۔ یہ عائشہ ہر معاملے میں کیوں اپنی ٹانگ اڑاتی ہے؟ مگر جمیلہ بیگم واقعی اپنی بہو عائشہ سے بہت ڈرتی تھی۔ انہیں ایسا لگتا تھا اگر میں عائشہ کو کچھ کہوں گی اور عائشہ بدتمیزی کرے گی تو دوسری بہوؤں کی زبانیں بھی کھل جائیں گی، وہ بھی مجھ سے بدتمیزی کریں گی، اور ضروری نہیں ہے ہر گھر میں ساس ہی بری ہو، کوئی گھر ایسا بھی ہوتا ہے جہاں اچھی ساس مل جائے تو بہویں عائشہ جیسی بھی مل ہی جاتی ہیں۔ خیر، گلشن کے گھر والوں نے عائشہ کی بات کو اہمیت نہیں دی اور جمیلہ بیگم سے کہا ہم گلشن کو لے کر جا رہے ہیں اور ایک ہفتے بعد اس دن آپ لوگ آ کر ہمارے گھر سے گلشن کو لے جائیے گا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھائیے گا، وقت بھی گزاریے گا۔ ہم گلشن کے خالہ، ماموں، تایا، چچا وغیرہ کو بھی بلا لیں گے، گھر میں دعوت رکھ لیں گے، وہ لوگ گلشن کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ ایک ہفتے بعد جب گلشن کے گھر پہ جانا ہوتا ہے، جمیلہ بیگم اپنی بہو عائشہ سے کہتی ہیں کہ عائشہ گلشن کے گھر جانا ہے، تیار ہو جا، گلشن کو لینے جانا ہے۔ تو عائشہ صاف انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے نہ تو میں جاؤں گی، نہ میرا شوہر جائے گا، نہ ہی آپ لوگ اس گھر سے باہر جائیں گے۔ جب میں نے منع کر دیا تھا کہ گلشن کو کوئی لینے نہیں جائے گا تو آپ نے حامی کیسے بھری؟ آپ کو انہیں منع کر دینا چاہیے تھا، یہ کیا نیا طریقہ نکال لیا؟ اگر ہم ایک دفعہ گلشن کو لینے چلے گئے تو پھر ہمیں اس کو ہر دفعہ لینے جانا پڑے گا۔ اب جمیلہ بیگم پریشان ہو جاتی ہیں۔ ادھر پھر گلشن کے گھر والے بھی ضد پر اڑ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے دعوت کا اہتمام کیا ہوتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بلایا ہوتا ہے، مگر جب یہاں سے جمیلہ بیگم کے گھر سے کوئی بھی ان کے گھر پہ نہیں جاتا گلشن کو لینے تو گلشن کے گھر والوں کی اپنے رشتہ داروں کے سامنے بہت بے عزتی ہوتی ہے۔ عائشہ کا پیغام جاتا ہے کہ گلشن کو جیسے لے کر گئے تھے ویسے ہی لا کے چھوڑ دیں۔ تو گلشن کے گھر والے بھی ضد میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب تو گلشن اس گھر میں تبھی قدم رکھے گی جب اس گھر کا کوئی فرد خود گلشن کو لینے آئے گا۔ ادھر جمیلہ بیگم کی بہو عائشہ اس بات کو مسئلہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے اپنی ساس کے ساتھ کہ اگر آپ گلشن کو لینے کے لیے گئیں تو میں آپ سے ہمیشہ کے لیے ناطہ ختم کر لوں گی اور اپنے شوہر کو لے کر الگ ہو جاؤں گی۔ اس کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے آپ مجھ سے بگاڑ پیدا کریں گی، آپ مجھ سے لڑیں گے، جبکہ آپ جانتی ہیں کہ میری اس گھر میں کیا حیثیت ہے، اور آپ کا بیٹا جو گلشن کا شوہر ہے وہ بھی میری بات مانتا ہے۔ نہ تو میں گلشن کو لینے کے لیے جاؤں گی اور نہ ہی اس گھر سے آپ جائیں گے۔ جمیلہ بیگم بہت پریشان ہو جاتی ہیں، وہ اپنے محلے کی قریبی دوست کے پاس جاتی ہیں اور اس کو ساری بات بتاتی ہیں۔ اس دوست کا نام صبا ہوتا ہے۔ صبا ساری باتیں سنتی اور سن کے کہتی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ کے عائشہ کو سمجھاتی ہوں۔ صبا جا کے جب عائشہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ عائشہ بیٹا تم ایسا نہیں کرو، تو عائشہ صبا سے بھی بدتمیزی کرتی ہے اور انہیں کہتی ہے اپنے گھر کے معاملوں کو سنبھالیں، ہمارے معاملوں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبا خاموشی سے اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ جمیلہ صاحبہ پھر صبا سے بات کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں میں کیا کروں، میں اپنے بیٹے کو نہیں بتانا چاہتی کہ یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ دور پردیس میں بیٹھا ہوا کما رہا ہے، اس کو گھر کی باتوں کا کیا بتانا، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کو عائشہ اتنا بڑا بنا رہی ہے۔ کیا تم میرا اتنا کام کر سکتی ہو کہ تم گلشن کے گھر والوں کو سمجھاؤ، کیونکہ گلشن کے گھر والے تمہیں بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تم ان کو جا کے بولو کہ تم گلشن کو ہماری طرف سے لینے کے لیے آئی ہو۔ صبا حامی بھر لیتی ہے کیونکہ جمیلہ بیگم کہتی ہے اگر تم ایسا کرو گی تو میرے بیٹے کا گھر بس جائے گا، ورنہ عائشہ تو اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح گلشن کا گھر برباد ہو جائے۔ صبا صاحبہ جمیلہ بیگم کی بات مان کے گلشن کے گھر جاتی ہیں اور وہاں جا کے گلشن کے گھر والوں سے بات کرتی ہیں۔ گلشن کے گھر والے صبا صاحبہ کو بہت پہلے سے جانتے ہیں،
وہ صبا صاحبہ کو بہت عزت دیتے ہیں، مگر ساتھ میں اس بات کی معذرت کرتے ہیں کہ آپ آئیں، آپ کا آنا ہماری سر آنکھوں پر، ہمیں آپ کو انکار کر کے شدید شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، مگر ہم پھر بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کا ہی کوئی فرد آئے۔ اس کے بغیر ہم گلشن کو اس گھر میں واپس نہیں بھیجیں گے جس گھر میں ساس کا نہیں جٹھانی کا زور زیادہ چلتا ہے۔ دوسری طرف عائشہ اپنے دیور کو فون کرتی ہے اور فون کر کے 2 کی 10 لگاتی ہے اور بتاتی ہے کہ تمہاری بیوی کے گھر والے زبردستی اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور اب ضد کر رہے ہیں کہ ہم ہی اسے لینے کے لیے جائیں، اور بدتمیزی کر کے گئے ہیں اور وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے، نہ ہی کسی کی سن رہے ہیں۔ اور جب باہر سے بیٹا اپنی ماں سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنی ماں سے بات یعنی جمیلہ بیگم سے بات کرنی ہے، تو عائشہ کہتی ہے کہ نہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، وہ تم سے بات نہیں کر سکتی۔ بیٹا پریشان ہو جاتا ہے۔ جمیلہ بیگم کو جب پتہ چلتا ہے کہ گلشن کے گھر والوں کی بس ایک ہی بات کی مانگ ہے کہ جمیلہ بیگم کے گھر کا کوئی فرد آ کر اپنی بہو کو لے کر جائے، تو وہ دوبارہ صبا سے کہتی ہیں کہ صبا، بڑی بہو تو ملک سے باہر ہے، دوسرے نمبر والی نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، تیسرے نمبر والی تو اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، جو چوتھے نمبر والی برابر کے گھر میں رہتی ہے، تو مجھ سے بات کرو۔ گلشن کے گھر والوں کی یہی شرط ہے نا کہ ہمارا گھر کا کوئی فرد آئے، اگر ہم نہیں جا رہے تو وہ بھی تو ہماری بہو ہے سائمہ، جو برابر والے گھر میں رہتی ہے، تم سائمہ سے بات کرو۔ کیا سائمہ جا کے گلشن کو گھر لے آئے گی؟ صبا صاحبہ برابر میں جا کے جب سائمہ سے بات کرتے تو سائمہ کہتی ہے کیوں نہیں، بلکہ مجھے خود اس بات پہ غصہ ہے کہ یہ عائشہ بھابھی ہر معاملے میں ٹانگ کیوں اڑاتی ہیں، مگر میں اپنی پھپھو کی وجہ سے مجبور ہوں، کیونکہ جمیلہ بیگم سائمہ کی پھپھو اور ساس دونوں تھیں، اور سائمہ خود عائشہ کی وجہ سے ہی اس گھر سے الگ ہوئی تھی، کیونکہ عائشہ اگر سیر تھی تو سائمہ سوا سیر، اور دونوں کزن بھی تھیں، کیونکہ عائشہ کی امی سائمہ کی پھپھو بھی تھیں اور عائشہ سائمہ کی جٹھانی بھی تھی، تو عائشہ اور سائمہ میں ویسی ہی ٹسل بازی چلتی رہتی تھی۔ لیکن سائمہ بھی اس بات کی مخالفت کرتی تھی کہ عائشہ گلشن کا گھر کیوں نہیں بسنے دے رہی اور اپنے دیور الیاس کو اپنی انگلیوں پر کیوں نچا رہی ہے۔ خیر، صبا صاحبہ کے ساتھ سائمہ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ سائمہ جب گلشن کے گھر جاتی ہے تو گلشن کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا اس گھر کا کوئی فرد آئے، تو سائمہ کہتی ہے شاید آپ بھول چکے ہیں کہ میں اسی گھر کی بہو ہوں، اس گھر میں نہیں رہتی تو کیا ہوا، الیاس ہے تو میرا ہی دیور، نہ میرا ہی بھائی، میرے شوہر کا بھائی ہے، اور آپ کی بیٹی گلشن میری دیورانی ہے، میں خود اپنی دیورانی کو لینے آئی ہوں، اپنی ذمہ داری پہ لینے آئی ہوں، آپ کی بات مانتے ہوئے کہ اس گھر سے کوئی آئے اور آ کے اس کو لے کے جائے، تو اس گھر سے اس گھر کی بہو خود آئی ہے اپنی دیورانی کو لینے۔ گلشن کے گھر والے کوئی ضد بحث نہیں کرتے اور سائمہ کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھیج دیتے ہیں۔ سائمہ جب اپنی دیورانی کو لے کر گھر میں داخل ہوتی ہے تو پورے گھر میں عائشہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے کہ ہاں میری مرضی کے بنا اس گھر میں گلشن نے قدم کیسے رکھا۔ وہ اتنا طوفان مچاتی ہے کہ سب اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بھی عائشہ کے منہ نہیں لگتا سوائے سائمہ کے۔ سائمہ عائشہ کو ٹھیک ٹھاک باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اپنا گھر بسا لیا، تم اپنے گھر میں بیٹھو، تم کیوں دیور کا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ دیور کا کام ہے اپنی بیوی کا اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، تمہیں اپنی خدمت کروانی ہے تو اپنی اولادوں سے کرواؤ جو جوان ہو رہی ہیں۔ تمہارا کوئی کام نہیں ہے کہ تم دیور کو اپنے ساتھ لگا کے رکھو یا ہر وقت دیور سے فون پہ باتیں کرو یا دیور کو یہاں کی باتیں وہاں بتاؤ، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ باتیں کر کے سائمہ اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے، مگر عائشہ گلشن کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ اب تو وہ گلشن کی زندگی اور عذاب بنا دیتی ہے۔ پہلے جو گلشن تھوڑی بہت فون پہ اپنے شوہر سے بات کر لیتی تھی، عائشہ وہ بھی ختم کروا دیتی ہے جھوٹ بول کے، اور ہر وقت اپنے دیور کے کان بھرتی رہتی ہے۔ نہ صرف عائشہ اپنے دیور کے کان بھرتی ہے بلکہ عائشہ کی بیٹیاں ثنا اور ہنا بھی اپنے چچا کے کان بھرتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کی بیوی ہمیں بہت ٹشن دکھاتی ہے، آپ کی بیوی نے ہمیں اپنے بہت بھرم دکھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے میرا میاں ملک سے باہر ہے اور وہ ہمارے ساتھ صحیح طرح بات نہیں کرتی، تو وہاں سے چچا پریشان ہو جاتا ہے کہ میری بیوی اتنی بدتمیز کیوں ہے، لیکن وہ کچھ سمجھ نہیں پاتا۔ لیکن اب گلشن سمجھ جاتی ہے کہ اگر اسے اپنا گھر بسانا ہے تو اسے اپنے شوہر سے خود رابطہ رکھنا پڑے گا۔ وہ اپنے شوہر سے خود رابطہ رکھتی ہے، اس کو خط لکھتی ہے، اس سے بات چیت کرتی ہے، مگر گلشن کا خط تو شوہر کو پہنچ جاتا ہے، لیکن جب شوہر گلشن کو خط لکھتا ہے تو وہ گلشن کے پاس آنے سے پہلے عائشہ کے پاس پہنچ جایا کرتا تھا، کیونکہ عائشہ کے بچے ہر وقت نیچے دادا دادی کے پاس ہی رہتے تھے۔ جب بھی پوسٹ مین آتا تو جو خط یا جو کاغذ دیتا وہ لے کے ریسیو کر کے جا کے اپنی ماں کو دے دیتے۔ عائشہ وہ خط گلشن کے پاس پہنچنے ہی نہیں دیتی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ گلشن کی ہمت جواب دے گئی، اس نے اپنے شوہر کو بہت ہی غصے والا خط لکھا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، میرا تم پر حق ہے، لیکن یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ میں نہیں تمہاری بیوی، تمہاری بھابھی ہے جو ہر وقت ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ تمہاری اور بھابیاں بھی تو ہیں، انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، یہاں تک کہ کبھی ساس سسر نے ایسا نہیں کیا، وہ اتنی عزت سے مجھے رکھتے ہیں، لیکن تمہاری یہ بھابھی کم بیوی زیادہ بنتی ہے، یہ تو میری سوتن بن کر رہ گئی ہے،
اس نے میری زندگی حرام کر دی ہے۔ دیور کو اور تو کسی بات کا علم ہوتا نہیں ہے زیادہ، انہی باتوں کا علم ہوتا ہے جو اس کی بھابھی عائشہ یہاں سے بتاتی رہتی ہے۔ اسے لگتا ہے اس کی بیوی نے جو کیا غلط کیا، اور اس کی بھابھی صحیح کہتی ہے، میری بیوی گلشن بہت ہی بدتمیز ہے اور ہر ایک پہ الزام لگاتی ہے، اور میری ماں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، اور اس نے میری ماں کا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے۔ دیور بہت غصے میں ہوتا ہے اور دیور وہیں سے اپنی بیوی گلشن کو طلاق بھیج دیتا ہے، جس پر جمیلہ بیگم اور ان کے شوہر سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو بلواتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، مگر بیٹا بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اس کی بھابھی سائمہ وہ بھی آ جاتی ہے اور آ کے اپنے دیور سے بات کرتی ہے، جو کہ اس کا پھپھی زاد بھائی بھی ہے، مگر وہ سائمہ کو بھی برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ اس کی بھابھی عائشہ کا کہنا ہے کہ سائمہ بھی بہت بدتمیز ہے اور سائمہ نے ہی گلشن کو بگاڑا ہوا تھا، جبکہ سائمہ تو گلشن سے ملتی بھی نہیں تھی۔ ہاں، مگر وہ یہ ضرور چاہتی تھی کہ اس کے دیور کا گھر بس جائے، کیونکہ گلشن بہت سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ مگر بات وہی ہے کہ جب تک گلشن برداشت کرتی رہی، عائشہ اس کو اپنی انگلیوں پر نچاتی رہی، مگر جس دن گلشن نے برداشت کرنے سے انکار کر دیا، تب تک بات اتنی بڑھ چکی تھی، عائشہ اتنا اس کے شوہر کو بھر چکی تھی، اس کے کان بھر چکی تھی کہ اس کے شوہر نے اپنی بھابھی عائشہ کی بات پہ یقین کیا اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب الیاس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، گلشن کے گھر والے آ کے سارا سامان لے گئے۔ کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے گلشن کی شادی دوسری جگہ طے کرنے کی کوشش کی، مگر گلشن ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ وہ واقعی الیاس سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ تو یہ ماننے کو بھی تیار نہیں تھی کہ الیاس اس کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہے اور واقعی اسے چھوڑ سکتا ہے، اسے طلاق دے سکتا ہے، وہ بھی اپنی بھابھی کے کہنے پہ۔ گلشن خود کے اوپر مٹی کا تیل ڈال کے خودکشی کر لیتی ہے۔ یوں ایک ہنستی مسکراتی لڑکی جو اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کے سسرال میں جاتی ہے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے، وہاں پہ ساس سسر تو نہیں مگر ایک جیٹھانی ہی اس کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ نہ صرف اس کی زندگی برباد کرتی ہے بلکہ اس کی زندگی کھا بھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ عائشہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھول گئی کہ اس کی 2 جوان بیٹیاں بھی ہیں، ہنا اور ثنا۔ ظاہر ہے جس کی توجہ ہر وقت دوسروں کے گھروں میں آگ لگانے میں لگی رہے، اس کی توجہ اپنے گھر میں کب ہوتی ہے؟ اس کی جوان بیٹیاں اپنی چچی جو 30 نمبر کی تھیں اور برابر میں رہتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھیں، اور اس سارے تماشے کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس کے مزے بھی لیے تھے، مگر کسی کا کوئی ساتھ نہیں دیا، نہ ہی اپنے دیور کو سمجھانے کی کوشش کی۔ رہتی ایک ہی گھر میں تھی، اس چچی کے ساتھ ہنا اور ثنا چھت پر جایا کرتی تھی۔ چچی نے موقع کا فائدہ اٹھایا، دل میں نفرت تو عائشہ سے وہ بھی رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ عائشہ کسی کی سگی نہیں تھی۔ ارے وہ تو اپنی بڑی سگی بہن کی سگی نہیں تھی جو ملک سے باہر تھی، وہ بھی اپنی چھوٹی بہن عائشہ سے بیزار تھی، تو برابر میں جو دیورانی رہتی تھی وہ بھی عائشہ سے بیزار تھی، سائمہ بھی بیزار تھی، ساس سسر بھی بیزار تھے۔ گلشن کو تو اسے دنیا سے ہی بھیج دیا، تو اس کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا تھا جب یہ 30 نمبر والی جٹھانی، اس کو سویرا کہہ لیتے ہیں، سویرا چھت پہ جاتی تھی تو جاتے ہوئے ہنا اور ثنا کو آواز دیتی، آؤ میں چھت پہ جا رہی ہوں ہوا لینے، تم لوگ بھی چلی چلو۔ وہ دونوں اپنی چچی کے ساتھ چھت پہ چلی جاتی، مگر چچی نے کیا کیا کہ وہاں جا کے پڑوس کے لڑکوں سے ان لڑکیوں کی دوستی کروا دی، اور ایسی دوستی کروائی کہ وہ لڑکیاں گھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ عائشہ جو ہر وقت دوسروں کے گھروں میں دخل دیتی رہتی تھی، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کی اپنی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، اور اس نے جو دوسروں کے آگے کانٹے بوئے ہیں وہ اس کے آگے آنے والے ہیں۔ اسے ہوش تو تب آیا جب اس کی ایک بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ اس وقت اسے سمجھ میں آیا کہ وہ جو دوسروں کے گھروں میں تاک جھانک کر رہی تھی، اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنے گھر میں ہی تھوڑا نظر ڈال لیتی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کر لیتی۔ خیر، اس کی ایک بیٹی تو گھر سے بھاگ گئی، پورے خاندان میں بدنامی ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑو گے اور اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرو گے تو تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کہاں سے اچھا ہوگا۔ ایک بیٹی گھر سے بھاگ گئی، کچھ ٹائم کے بعد کسی نہ کسی طرح عائشہ نے اپنی دوسری بیٹی ہنا کی شادی غیروں میں کی، لیکن وہاں ہنا کی زندگی انہوں نے اس سے بھی زیادہ بدتر بنا دی جتنی عائشہ نے گلشن کی بنائی ہوئی تھی، کہ ہنا کو وہ لوگ جان سے مارنے لگے تھے مٹی کا تیل ڈال کے۔ گلشن نے تو دکھ میں آ کے خود پہ مٹی کا تیل ڈال کے خودکشی کی تھی، مگر ہنا جس جگہ شادی ہو کے گئی تھی، انہیں اپنے مقابلے میں عائشہ کے گھر والے بہت غریب لگتے تھے۔ ان کے نزدیک تو ان کے گھر کے مرد ملک سے باہر ہیں، تو ہنا کے سسرال والوں کو تو پیسہ چاہیے تھا، مگر یہ کیا، عائشہ نے تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا مگر اتنا نہیں دیا، اور ایک بیٹی گھر سے بھاگ بھی گئی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اس لڑکی سے ایسے ہی جان چھڑا لی جائے، کہ اس کو جلا دیا جائے۔ لڑکی یہ باتیں سن لیتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے بھاگتی ہے اور اپنے ماں کے پاس آتی ہے۔ ادھر جب لڑکی کے سسرال والے دیکھتے ہیں کہ لڑکی گھر میں نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پورا خاندان مل کے آتا ہے لڑکی کو گھر پر۔ لڑکی کو گھر پہنچے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں ہوتے تھے کہ پوری گلی میں آ کے زور زور سے ان کا دروازہ پیٹتے ہیں، شور کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بیٹی تو تمہاری پہلے ہی بھاگ گئی تھی اور دوسری اب پھر بھاگ گئی ہے، اور تمہارے گھر کی بیٹیاں ہی ایسی ہیں۔ اتنا بدنام کر کے جاتے ہیں جس کی حد نہیں ہوتی، کہ وہ لوگ کچھ کہہ بھی نہیں پاتے۔ عائشہ کا کیا اس کی بیٹیوں کے آگے آتا ہے، مطلب عائشہ نے اگر گلشن کو بسنے نہیں دیا، اس کا گھر اجاڑا،
گلشن کی جان کی دشمن بنی تو عائشہ کی دونوں بیٹیاں ایسی برباد ہوئیں کہ ایک تو گھر سے ہی بھاگ گئی، کہاں گئی کسی کو نہیں پتا، کیا ہوا کسی کو نہیں پتا، اور جو دوسری تھی جس کی شادی عائشہ نے کی اس کا بھی یہ حال ہو گیا کہ سسرال والوں نے طلاق تو نہیں دی، لڑکی کو خلا لینا پڑ گیا، بچہ بھی ہو گیا، بیٹی ہوئی تھی، سسرال والوں نے اس کو بھی نہیں اپنایا، انہوں نے کہا یہ لڑکی تو بھاگ گئی تھی، ہمارا بچہ نہیں ہے، اور اس کی تو پہلے بڑی بہن بھی بھاگ گئی تھی، اور ہم ایسے گھر کی بیٹیوں کو اپنے گھر کی بہو نہیں بناتے۔ ان سب میں قصور سارا عائشہ کا تھا، جس کی ساری توجہ دوسروں کے گھروں میں آگ لگانے پر تھی، مگر وہ دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتے لگاتے بھول گئی کہ اس کے اپنے گھر میں بھی 2 جوان بیٹیاں ہیں، اس کی بیٹیاں برباد ہو گئی اور اس کی کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ اس نے جب اپنے بیٹے کی شادی کی تو اس کے بیٹے کی شادی بھی کامیاب نہ ہوئی، پہلی شادی ناکام ہوئی، دوسری شادی کی وہ ناکام ہوئی، تیسری شادی کی وہ بھی ناکام ہوئی۔ اب اس نے اپنے بیٹے کی جو ہوتی شادی کی ہے، اور جو بیٹی بھاگی ہے اس کے بارے میں کسی کو آج تک نہیں پتہ چلا، اور جو اس کے گھر میں بیٹھی ہے اس کی بچی بھی بڑی ہو گئی ہے، مگر بدنامی اتنی ہے کہ کوئی اس بچی کا رشتہ نہیں لیتا، کہ ان کا گھر تو مشہور ہے کہ یہاں سے بچیاں بھاگ جاتی ہیں، شادی سے پہلے بھی بھاگ جاتی ہیں اور شادی کے بعد بھی بھاگ جاتی ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا کیا اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ عائشہ کی تیزی اور چالاکی نے اس کی بیٹیوں کو برباد کر کے رکھ دیا، غیر کی بیٹی گلشن کو تو برباد کیا، اس کی اپنی سگی بیٹیوں کو بھی برباد کر دیا، اور عائشہ کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ عائشہ کو ابھی بھی عقل آئی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر ابھی بھی وہی غرور اور تنتنا موجود ہے جو ہم پہلے دیکھتے تھے۔ چلو دیکھتے ہیں کہ زندگی اس کو آگے کس موڑ پہ لے کے جاتی ہے۔